سورہ فاتحہ تمام مرحومین معاملات کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد محمد وآل محمد صلی اللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی دلع لسان الصباح بنطق التبلج وصرح قطع الليل المظلم بغياهب التلجلج واتقن صنع الفلك الدوار في مقادير التبرج وشعشع ضياء الشمس بنور التأجج. صل اللہم علی الدلیل الیک فی اللیل الالیل والماسک من اسبابک بحبل الشرف الاطول والنوسع الحسب فی ذروة الکاہل العبل والصوبد القدم علی زحالیفها فی الزمن الاول. سید الممجد النبی المسدد ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین عذب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي إِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. عزیزان گرامی، میں دعاؤں کے عنوان پر اس تشریح میں پڑھتا رہا اور کچھ مفید باتیں میں نے بھی سمجھی اور سمجھائیں. عزیزان گرامی، ظاہر ہے کہ یہ تشریح کی آخری مجلس ہے. ظاہر ہے کہ کل تمام بارگاہوں میں صبح عاشور سے اعمال اور اعمال عاشورہ انجام پائیں گے. اور یہ جو ظاہر ہے کہ نبی محرم الحرام، اور امام نے اس کا نام قرار دیا روز تاسوعا. نبی محرم الحرام کو کلام معصوم میں تاسوعا کہا گیا، اور ظاہر ہے کہ 10ویں محرم الحرام روز عاشورہ. تاسوعا کو امام نے ڈیفائن کیا کہ جب پوچھا کہ مولا تاسوعا سے مراد کیا ہے، تو اس امام نے صرف 2 لفظ کہے ہیں تاسوعا کی تعریف میں. آج کے دن کی اہمیت اور عزام اور انہماک کی یہ بنیاد ہے. امام نے ارشاد فرمایا تاسوعا کیا ہے؟ فقد حسیرہ علیہ السلام میرے جد لشکروں میں گھر چکے تھے. روز تاسوعا میرے جد لشکروں میں گھر چکے تھے. یہ ہے روز تاسوعا. اور ظاہر ہے کہ اس حسینی ذکر کی برکت سے ہم قرآن کے معارف اور اسلام کے معارف اور دین کی حقیقتوں اور شریعت کی روشنیوں کو جذب کرتے ہیں اپنے قلب و نظر و نگاہ کے اندر. درود پڑھتے ہیں محمد و عزیزان محترم. اس آیت میں ارشاد باری ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عَنِّي، اے رسول جب پوچھیں تجھ سے، انی میرے بارے میں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي انی، جب میرے عباد، میرے بندے
इस मकाम पर भी रब्बुल आलमीन ने आम बंदों का जिक्र नहीं किया, मेरे बंदों का जिक्र किया, क्योंकि ये मकाम दुआ है। और जो दुआ के मकाम में मसरूफ़ है इस इबादत में, वो सिर्फ इबाद नहीं, इबादी मेरे बंदे बन जाते। का इबादी अन्नी। और अज़ीज़ान गिरामी, अभी मैंने तर्जुमा नहीं किया, रुक गया हूँ एक नुक्ता समझाने के लिए कि बहुत सारी अलहदा इबादतें हैं जो उनकी बहुत सारी शराइत हैं। ज़ाहिर है अगर आप नमाज ही को ले लें तो तहारत शर्त है, नमाज ही को ले लें तो क़िबला रुख होना शर्त है, नमाज ही को ले लें तो उनकी गिनती और तादाद शर्त है, नमाज ही को ले लें तो उसके औकात शर्त हैं। बज़ाहिर तो आम मोमिनीन और अच्छा खासा इल्म रखने वाले शरीयत का समझते हैं कि नमाज के 13 वाजिबात हैं, लेकिन कलाम मासूम में नमाज के 5000 वाजिबात। 5000 कंजुल फवाइद के हवाले से मैं पढ़ रहा हूँ शेख कराची की किताब कि इमाम ने अपने सहाबी से कहा कि नमाज के 5000 वाजिबात हैं इमाम के नज़दीक। और बहुत सारे ऐसे वाजिबात हैं कि जिनका हमको शऊर भी नहीं है, एहसास भी नहीं, इल्म भी नहीं है। तो अज़ीज़ान गिरामी, और इबादतों के प्रीरिक्विजिट्स हैं, पैराफर्नेलियाँ हैं और इबादतों की शर्तें हैं, मगर दुआ वो इबादत है और वो अफजल इबादत है कि जिस वक्त चाहो मांगो, जिस समत में चाहो मांगो, जिस हालत में चाहो मांगो, जिस तरह से चाहो मांग लो। नमाज के लिए शर्त है कि आप सूरे पढ़ें, अरबी में पढ़ें, मगर दुआओं का मकाम आया इवन तो जब कुनूत की मंजिल आई, दुआ की मंजिल है ऐने नमाज के अंदर, तो फिर उलमा ने रवा करार दिया था चाहो तो अपनी जबान में भी कुनूत को पढ़ लो, इसलिए कि कुनूत दुआ है, कुनूत दुआ है। वइज़ा सअलका इबादी अन्नी, रसूल जब मेरे बंदे मेरे बारे में तुझसे सवाल करें, इन्नी करीब इन्नी करीब, मैं बहुत करीब हूँ। या तो कुर्बत पूरी कायनात में एक बंदे को मिली काबा कौसैना और अदना की मंजिल, या फिर कुर्बत मिलती है हर उस बंदे को कि जो अपने रब से खुलूस के साथ, यकीन के साथ दुआएं मांग रहा हो। तो याद रख लें कि जब आप दुआओं में मसरूफ हैं तो ये आपकी अपनी इबादत की मेराज है, ये आपकी अपनी इबादत की मेराज है। एक ज़िमनी नुक्ता अर्ज़ करता चलो कि कुरान ने कहा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदना, इस कदर करीब आ गया कि 2 निस्फ कमानों का फासला रह गया, नहीं औ अदना, इससे भी ज्यादा करीब आ गया, इससे भी ज्यादा करीब आ गया। अब इस फासले को अल्लाह ने कुरान में मुतअय्यन नहीं किया कि कितना करीब, जितनी मारिफत हो रसूल की। इस मकाम पर यह नहीं कहा जाएगा कि जितनी मारिफत हो खुदा की कि वो उस कुर्बत को समझे, नहीं, जितनी मारिफत हो रसूल की उतना वो रसूल को खुदा के करीब समझे। मारिफत हो रसूल की वो उसी कदर खुदा के करीब रसूल को जाने। जाने गिरामी, रब्बुल आलमीन ने मेराज की मंजिल पर और अदना कहकर फासले को मुतय्यन नहीं किया। काबा कौसैन तो कहा, ये फिक्स फासला था, मगर उससे कहा ओ अदना, वो इससे भी ज्यादा करीब तर आ गया। कितना करीब तर आ गया, इस फासले को मुतय्यन नहीं किया, इसलिए कि अगर इस डिस्टेंस और फासले को रब्बुल आलमीन मुतय्यन कर देता तो उस तायुन की वजह से अल्लाह हद्दे तायुनात में आ जाता, उसकी वजह से रब्बुल आलमीन हद्दे तायुनात में आ जाता। तो अब ये कहकर कुरान खामोश हो गया, हो अदना, वो उससे भी ज्यादा करीब आ गया। तो जितनी जो मारिफत रिसालत की रखता हो वो उस कदर मकाम में अदना को समझने की
کیونکہ میری گفتگو معراج کی طرف آ گئی ہے، اور حالانکہ روز تاسوعا ہے یہ بھی میں جانتا ہوں، لیکن چند شعر بڑے قدیم کسی استاد کے اس موضوع پر میرے اس وقت ذہن میں آ گئے، اور یہ اشعار انیس و دبیر سے بھی اوپر کے کسی شاعر کے ہیں۔ درود پڑھ دیں محمد والے اس لیے یہ ایک لاشعوری تسلسل چل رہا ہے کہ رسول کی معراج وہ ہے قاب قوسین و ادنا، اور کرب و بلا میں حسین کو 72 معراجیں ہوئی۔ اگر 72 میں سے 71 شہید قاب قوسین کی معراج پر ہے تو علی اصغر و ادنا کی معراج پر، وہ ادنا مقام قرب الہی ہے نا، تو علی اصغر کی شہادت کو پیش کر کے اللہ نے کتنا قرب خدا پایا ہو۔ جب چلا چاند مدینے کا سوئے رب جلیل، یہ فضائل کے شعر ہیں۔ جب چلا چاند مدینے کا سوئے رب جلیل، بجھ گئی مہر درخشاں کی فلک پر قندیل، بجھ گئی مہر درخشاں کی فلک پر قندیل۔ درود پڑھ دیں محمد والے بجھ گئی مہر درخشاں کی فلک پر قندیل۔ فرش خلت کا کارپیٹ بچھایا جاتا ہے نا مہمان کے لیے، وی آئی پی کے لیے، فرش خلت کا بچھاتے تھے کسی جا پہ خلیل، فرش خلت کا کسی جا پہ بچھاتے تھے خلیل، کسی جا یوسف تھے کھڑے اور کہیں اسماعیل، کہیں یوسف تھے کھڑے اور کہیں اسماعیل، روح پر گرنے لگی روح برائے تاجیل، روح پر گرنے لگی روح برائے تاجیل، جب ہوا نغمہ سرا سور میں یوں اسرافیل، جب ہوا نغمہ سرا سور میں یوں اسرافیل، مرحبا سید مکی مدنی العربی، اے خوش آباد فدایت کے عجب خوش لقبی۔ جی وہ دعوت دائی زدانی میں جواب دیتا ہوں دعا مانگنے والے کا، کہ جب وہ دعا مانگتا ہے، کہ قرآن کہہ رہا ہے، اور اس پر یقین ہونا چاہیے کہ جو ایمان رکھتا ہے قرآن پر، اس وحی الہی پر، یہ آسان جملہ نہیں ہے، اس کو میں کھولتا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اجیب و دعوت دائی، جب دعا مانگنے والا دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کا جواب دیتا ہوں۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے جواب نہیں ملا، اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے جواب نہیں ملا تو وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے، یا پھر ہم یہ کہیں گے کہ اس نے دعا مانگی ہی نہیں ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے جواب نہیں ملا تو یا تو اس نے قرآن کا انکار کیا، یا پھر یہ کہا جائے گا کہ اس نے دعا مانگی نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ میں جواب دیتا ہوں، دعا مانگنے والے کا جواب دیتا ہوں۔ اس لیے معصوم نے دعاؤں کے آداب میں بیان کیا کہ جب تم ہاتھوں کو بلند کرو تو پھر ان ہاتھوں کو اپنے چہرے سے مس کر لو، اس لیے کہ تمہارے ہاتھوں میں اجابت کی قبولیت کی رحمت آ جاتی ہے۔ یہ لفظ ہیں حدیث کے کہ اللہ کسی ہاتھ کو خالی نہیں لوٹاتا، اللہ کسی ہاتھ کو خالی نہیں لوٹاتا۔ عزیزان گرامی، اگر یہ یقین پالے بندے مومن تو اجیب و دعوت دائی کے حق الیقین کی منزل پر آ جائے گا کہ میں دعا مانگنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں، استجابت کرتا ہوں۔ اذا دانی، جب وہ مجھے پکارتا ہے، جب وہ مجھے بلاتا ہے، میں اس کی دعا کا جواب دیتا ہوں۔ فَلْيُؤْمِنُوا بِي، دیکھیے خود کہا، فوراً بڑھ کر کہا، چاہیے کہ مجھ پر ایمان رکھیں، چاہیے کہ مجھ پر یقین رکھیں۔
فَلْيُؤْمِنُوا بِي اور وَلْيَسْتَجِيبُوا لِي اور میرے سبب وہ استجابت کو پائیں لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. میں نے اس دن یرشدون کا ویسے تو رشد و ہدایت ہے، گائیڈنس ہے، رشد کے معنی مگر اس مقام پر میں نے ترجمہ کیا تھا لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ وہ اپنے گوہر مراد کو پالیں، تاکہ وہ اپنی آرزوؤں کی تکمیل کر سکیں. تو عزیزان گرامی یہ قرآن مجید کی مختلف مقامات ہیں، ایک کہ جہاں رب العالمین دعاؤں کی عظمت کو بیان کر رہا ہے تو ائمہ نے یہ طے کیا، عبادی نے یہ طے کیا، میرے بندے عبادی نے یہ طے کیا کہ نہ صرف ہم نماز پڑھیں گے اور اس عالم کی نماز محمد علی جوہر مرحوم کا شعر ہے یہ، اس عالم کی نماز